ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، زمین کاٹ دی جاتی یا اس کے ذریعے مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ تمام اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا ایمان لانے والے اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت عطا کر دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ہمیشہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر یا ان کے گھر کے قریب مصیبت آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مطالبہ رکھا کہ مکہ شہر بہت تنگ ہے، راستے بھی کشادہ نہیں، آپ قرآن کریم کے ذریعے پہاڑوں کو چلا کر آگے بڑھا دیجئے تاکہ مکہ کے راستے میں لوگوں کے لیے جمع ہو جائے اور مکے کا شہر کشادہ ہو جائے۔ اس طرح اس شہر میں نہ نہریں ہیں نہ چشمے، اگر یہ چشمے اور یہ نہریں ہو جائے تو ہم یہاں کھیتی کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں کی زمین کچھ اس طرح کاٹ دی جائے یا کٹ جائے کہ اس سے چشمے پھوٹ پڑے اور نہریں بہنے لگے۔ میرے گزرے ہوئے آبا و اجداد خاص کر قصی بن کلاب کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے دریافت کر لیں، معلوم کر لیں کہ آپ کی دعوت حق ہے یا نہیں۔ اگر آپ ان مطالبات کو پورا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ قرآن مجید اس طرح کے سوالات کا جو اصولی جواب دیتا ہے وہ یہاں بھی دیا گیا کہ مقصود تو غیبی اور اندیکھی سچائیوں پر ایمان لانا ہے، تبھی تو انسان کا امتحان ہو سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس طریقے پر ان لوگوں کا ایمان لانا منظور ہوتا تو سارے انسان ہدایت پا جاتے۔ اس لیے اس طرح کا مطالبہ بنیادی مقصد ہی کے خلاف ہے، اور یوں اگر وہ عبرت حاصل کرنا چاہیں تو یہ بات کافی ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی رہیں گی، کبھی خود ان پر اور کبھی ان کے قریب کے لوگوں پر، قریب کی بستیوں پر، تاکہ وہ اپنی نافرمانی پر شرمندہ ہوں اور اپنے خالق کی طرف آ جائیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اصول بتلا دیا کہ ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے۔ اگر ان کے مطالبات پورے کیے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یہ آسان نہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں ہر ایک کو ہدایت سے نواز دے۔ یہاں جو ولو ان قرآن کا لفظ ہے، قرآن سے مراد عام کتاب ہے، جیسا کہ ایک حدیث صحیح میں زبور پر لفظ قرآن کا اطلاق کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی کتاب ایسی اتاری جاتی جس سے تمہارے یہ فرمائشی نشان پورے ہو جاتے تو سوائے اس قرآن کی اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ یہی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا، بنی آدم کے دلوں کی زمینوں کو پھاڑ کر معرفت الہی کے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے جو برسوں طے ہوتے تھے اس کی جگہ منٹوں میں طے ہونے لگے۔ مردہ قوموں اور مردہ دلوں میں ابدی زندگی کی روح پھونک دی۔ جب ایسے قرآن سے تم کو شفا اور تم کو ہدایت نصیب نہ ہوئی تو فرض کرو تمہاری طلب کے مطابق اگر یہ قرآن مادی اور حصی طور پر بھی وہ ساری چیزیں تمہیں دکھلا دیتا جن کی فرمائش تم کرتے ہو، تب بھی کیا امید تھی کہ تم ایمان لے آتے اور نئی حجتیں اور کج بحثیاں نہ کرتے۔ تم ایسے ضدی اور سرکش واقع ہوئے ہو کہ کسی نشان کو دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ ہدایت کا ہو چاہے وہ ضلالت کا ہو، یعنی کسی کو گمراہ کرنے کا ہو۔ جسے وہ نہ چاہے قیامت تک ہدایت نہیں مل سکتی، اور جسے وہ چاہے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اسی کو چاہتا ہے جو اپنی طرف سے قبول حق کی خواہش اور تڑپ رکھتا۔ شاید بعض مسلمانوں کو جو خیال گزرا کہ ایک مرتبہ ان کی فرمائش پوری کر دی جائے شاید ایمان لے آئے،
تو انہی کو اس آیت کریمہ میں خاص طور سے سمجھایا گیا کہ تم ذرا سمجھو، اگر خدا چاہے تو بغیر کسی نشانی دکھلائے سب کو راہ راست پر لے آئے، لیکن یہ اس کی عادت اور حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے انسان کو ایک حد تک اختیار کی آزادی دی ہے اور ہدایت کے کافی اسباب فراہم کر دیے ہیں، جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے، جو ان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ کیا ضرورت ہے کہ ان کی فرمائشیں پوری کر دی جائیں؟ باوجود کافی سارے ہدایات کے سامان موجود ہیں۔ اگر نہ ماننے والے نہیں مانتے اور اپنے ایمان لانے کے لیے بیہودہ فرمائشیں کرتے ہیں تو ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ساری دنیا کو ضرور منوا ہی دیا جائے، ایسا تو ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ والی بات بھی تو اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے دنیا بنائی ہے اور اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قانون کا پابند ہے۔ پھر یہ بات جو بتلائی گئی کہ ان کو نہ ماننے سے اللہ تعالیٰ کوئی اپنے قانون کو نہیں بدل دے گا، بلکہ ان کی اور مرمت کرے گا، اور مصیبت اور آفت جب خود ان کے اوپر اور ان کے آس پاس والوں پر پڑتی رہے گی تب انہیں احساس ہوگا، جیسے کبھی قتل کیے جائیں، قید کیے جائیں یا دوسری طرح کے مصائب کے شکار ہو۔ یہ سلسلہ جب چلتا رہے گا یہاں تک کہ جب خدا کا وعدہ آ جائے، یعنی مکہ فتح ہو اور جزیرۃ العرب کو شرک کی گندگی سے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ اسی کو بعض علماء نے لکھا ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عام ہے، مکے والوں کی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔